الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانهم الذین کفروا من اہل الکتاب لئن اخرجتم لنخرجن معکم ولا نطیع فیکم احدا ابدا وان قوتلتم لننصرنکم واللہ یشہد انہم لکاذبون صدق اللہ العظیم۔ غزوہ بنی نذیر میں جو بھی رول اور کردار تھا یہود کا، پھر ان کا جو انجام ہوا، وہ سورہ حشر کی پہلے رکوع میں بیان ہو چکا ہے۔ ساتھ ہی یہ کہ ایک بہت اہم حکم جو ہے شریعت کا اموال فے کے بارے میں، وہ بھی پہلے رکوع میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب اس موقع پر منافقین کا جو کردار سامنے آیا تھا، دوسرے رکوع میں اس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ الم تر الی الذین نافقوا، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو کہ جو منافق ہیں، جن کے دلوں میں نفاق نے ڈیرے جما لیے ہیں۔ یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب، وہ کہتے رہے اپنے ان بھائیوں سے کہ جو اہل کتاب میں سے جنہوں نے کفر کیا تھا، ان کے بھائی تھے، دوست تھے، ان کے تعلقات تھے جو اہل کتاب میں سے تھے، اور وہ کفر پر اڑے رہے، ان سے انہوں نے کہا تھا یہ لئن اخرجتم لنخرجن معکم، دیکھو اگر تمہیں کبھی مدینے سے نکالا گیا ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے۔ وہ دوستیاں جو ان کے درمیان حلیفانہ روابط تھے، اگر تمہیں کہیں نکالا جائے گا تو ہم بھی نکلیں گے۔ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا، اور تمہارے معاملے میں کبھی بھی ہم کسی بھی شخص کی اطاعت نہیں کریں گے۔ یعنی ٹھیک ہے ہم ایمان تو لے آئے ہیں، مسلمانوں میں شامل ہو گئے ہیں، اور ہم محمد کا حکم مانتے بھی ہیں بعض معاملات کے اندر، لیکن یہ ہے کہ تمہارے ساتھ ہماری دوستی جو ہے وہ پختہ ہے، تمہارے ساتھ ہمارے حلیفانہ تعلقات ہیں وہ بہت قدیمی ہیں، اور ہمارا تمہارے معاملے میں جو ہے ہمارا طرز عمل تبدیل نہیں ہوگا، اور اگر کوئی اقدام محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے خلاف کرنے کا فیصلہ کیا تو ہم اس میں ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ، اور اگر تمہارے ساتھ جنگ کی گئی تو ہم لازماً تمہاری مدد کریں گے۔ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے تھے۔ لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ، اگر وہ نکالے جائیں گے وہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے۔ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنصُرُونَهُمْ، اور اگر ان سے جنگ کی جائے گی تو وہ ان کی مدد نہیں کریں گے۔ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ، اور اگر کہیں ان کی مدد کر بیٹھیں گے تو فوراً بھاگیں گے، پیچھے دکھا دیں گے۔ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، اور پھر ان کی کہیں سے مدد نہیں ہو سکے گی۔ یعنی اگر ان میں جمع مردی ہوتی تو یہ سچے مسلمان ہی کیوں نہ بن گئے ہوتے؟ ایمان لائے تھے، اگر ہمت ہوتی ان میں، کوئی قوت ارادی ان کی صحیح ہوتی، کوئی غیرت اور حمیت ہوتی، کوئی اپنی ہی ذات کی عزت کا کوئی خیال ہوتا، تو یہ ہرچہ بعد بعد پھر ایمان لانے کے بعد ان کا طرز عمل جو ہے کیوں نہ وہی ہو جاتا کہ جو اہل ایمان کا تھا۔ بودے ہیں، بودے ہونے کی وجہ سے تو نفاق پیدا ہوا ان میں۔ اب اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہاری مدد کریں گے اور لازماً لڑ جائیں گے، ہر ایک سے لڑ جائیں گے، تو یہ سب جھوٹ ہے۔ اول تو یہ کہ اگر یہ نکالے گئے تو وہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، ان سے جنگ کی گئی تو ان کا ساتھ نہیں دیں گے، اور اگر کوئی اکا دکا ان میں سے ایسا نکل بھی آیا سر پھرا کہ جو اپنے اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے ان کے ساتھ شامل ہو کر جنگ کرے گا، تو پھر یہ کہ جھٹ وہ بھاگ جائے گا، میدان چھوڑ جائے گا، اور یہ کہ پیٹھ دکھا دے گا۔ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ اللَّهِ، مسلمانوں یقیناً تمہارا ڈر ان کے دلوں میں کہیں زیادہ ہے بنسبت اللہ کے ڈر کے۔ یہ اللہ سے اتنا نہیں ڈرتے جتنے کہ تم سے ڈرتے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اور یہ اس لیے ہے کہ انہیں اصل سمجھ حاصل نہیں۔ اصل سمجھ حاصل ہو تو ایمان حاصل ہو جائے، علم حقیقی حاصل ہو جائے، پھر آدمی جان لے کہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی تو کھیل کود اور تماشا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ لا یقاتلونکم جمیعا، یہ کبھی بھی جنگ نہیں کریں گے تمہارے خلاف مل کر، الا فی قری محصنۃ، مگر یہ کہ کہیں ایسی بستیوں میں کہ جن کو پوری طرح فورٹیفائیڈ ہوں، جن کی کہ فصیلیں کھڑی ہوں، مضبوط ہوں، ان کے اندر سے ہو کر جنگ کریں گے۔ او من وراء جدر، یا دیواروں کے پیچھے سے۔ باسہم بینہم شدید، ان کے آپس کے جھگڑے جو ہے وہ بہت سخت ہے۔ اگر تو خلوص اور اخلاص کسی میں شخص کے اندر ہو تو اللہ کے ساتھ مخلص کیوں نہ ہو جائے گا، اللہ کے رسول کے ساتھ کیوں نہ مخلص ہو جائے گا۔ ظاہر بات ہے کہ بزدلی
اور خود غرضی، یہ دو چیزیں ہیں کہ جو در حقیقت ان کے مزاج کا جزو لا ینفک ہے، اور وہی تو اصل سبب ہے ان کے نفاق کا۔ تو یہ کسی اور کے ساتھ کیسے مخلص ہو جائیں گے؟ تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ، تم سمجھتے ہو کہ یہ یکجا ہیں، اکٹھے ہیں، ان کا متحدہ محاذ ہے، جبکہ دل کے دل پھٹے ہوئے۔ ہمارے یہاں بھی سیاسی متحدہ محاذ، چاہے وہ نظام مصطفیٰ تحریک کا بنا تھا، اس کا بھی حال سب کو معلوم ہے کہ اس کے لیڈر جو ہیں علماء کرام ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے تھے۔ متحدہ محاذ تھا وہ، اتحاد کیسا تھا؟ وہی بات، بعضهم بینہم شدید، ان کے تو آپس کے اختلافات جو ہیں وہ بہت شدید ہیں، ان کی آپس کی دشمنیاں، کدورتیں، کینے۔ تحسبہم جمیعا، تم سمجھتے ہو کہ یہ جمع ہے، اکٹھے ہیں، وقلوبہم شتیٰ، دل پھٹے ہوئے ہیں۔ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، اور یہ اس لیے کہ وہ ایک ایسا گروہ ہے کہ جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ کمثل الذین من قبلہم قریبا ذاقوا وبال امرہم، جیسے قصہ ان کا ہوا جو ان سے پہلے تھے ماضی قریب میں، یعنی بنو قینقاع۔ سب سے پہلے بنو قینقاع کا معاملہ ہوا تھا، پھر یہ بنی نضیر کا ہوا، پھر 5ویں سال میں غزوہ احزاب کے ضمیمے کے طور پر بنو قریظہ کا ہوا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے بہت ہی دردناک عذاب ہے۔ کمثل الشیطان، یا پھر مثال ہے شیطان کی، اذ قال للانسان اکفر، جبکہ وہ انسان سے کہتا ہے کرو کفر، فلما کفر، اور جب انسان کفر کرتا ہے، قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین، وہ کہتا ہے میں تم سے علیحدہ ہوں، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب اور مالک و پروردگار ہے۔ فکان عاقبتہما انہما فی النار خالدین فیہا، تو ان دونوں کی عاقبت یہ ہے کہ وہ شیطان بھی اور وہ انسان بھی، دونوں کی عاقبت یہ ہے کہ وہ رہیں گے آگ میں اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، اور یہی ہے ظالموں کا بدلہ، جیسا کہ سورہ قاف میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ قرین جو ہوگا، اس گناہ گار کافر اور مشرک کا جو قرین ہوگا، وہ جب لے کر آئے گا، حاضر کرے گا، قَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آئے گا فرشتوں کو، الْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ، تو وہ کیا کہے گا، رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعید ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبید۔ تیسرا رکوع اور آخری رکوع جو ہے سورہ حشر کا، یہ پھر قرآن مجید کا ایک بہت اہم مقام ہے۔ میں آج سوچ رہا تھا کہ میں بار بار جو کہتا ہوں آپ سے، یہ قرآن کا بہت اہم مقام ہے، یہ قرآن کا بہت اہم مقام ہے، تو اس کی بھی ایک حقیقت سمجھ لیجئے۔ قرآن حکیم میں تو کوئی ایک حرف اور ایک لفظ بھی غیر اہم نہیں ہے، البتہ مختلف اعتبارات سے مختلف مقامات کی ایک ریلیٹیولی زیادہ اہمیت ہے۔ بعض مقامات حکمت کے ہیں، بعض مقامات جو ہے وہ فلسفیانہ ہیں، بعض مقامات وہ ہیں کہ جو جدید سائنس کے حوالے سے بڑے اہم ہیں، بعض مقامات وہ ہیں جو روح دین سے بحث کرتے ہیں، بعض مقامات وہ ہیں جو ایمان کی ماہیت کو واضح کرتے ہیں، ایمان کیا ہے۔ تو اس اعتبار سے یقیناً مختلف مقامات جو ہیں وہ مختلف اعتبارات سے اور حیثیتوں سے وہ زیادہ اہمیتوں کے حامل ہیں۔ اب یہ جو 7 آیتیں ہیں اس رکوع کی، تیسرے رکوع کی، اس میں فلسفہ، تصوف، پھر یہ کہ اس میں سب سے بڑا جو آ رہا حصہ وہ یہ ہے کہ جیسے 6 آیتیں سورہ حدید کی تھیں کہ جن میں اللہ کے اسماء و صفات کا ذکر ہے، جن میں تفصیل سے گفتگو نہیں کر سکا اور نہ اس کا موقع تھا، تو اسی طرح کا ہم وزن جو ہے 3 آیتیں آ رہی ہیں سورہ حشر کے آخر میں۔ قرآن حکیم میں اسماء خداوندی کا سب سے بڑا گلدستہ، 16 اسماء ایک جگہ پر اور کہیں نہیں، 8 اسماء ایک آیت میں، الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، ایک ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ حصہ بہت اہم ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور چاہیے کہ ہر جان یہ دیکھتی رہے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے۔ اللہ کا تقوی اور آخرت کا احساس، کل کے لیے کیا بھیجا، ما قدمت لغد، یہ بڑی کل ہے، ایک کل تو وہ ہے
کہ جو کل سورج طلوع ہوگا تو شروع ہو جائے گی، اور ایک بڑی کل وہ ہے آنے والی ہے جو بعث بعد الموت کے بعد آنے والی ہے، وہ بڑی کل ہے۔ اس کل کے لیے کیا بھیجا ہے آگے، کیا سامان ہے، کیا توشہ ہے، کیا تم نے کمائی ہے جو جمع کرائی ہے؟ وہ جو اس کائناتی حکومت کا جو سب سے بڑا ریزرو بینک ہے، امپیریل بینک ہے اس کائنات کا، اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا جمع کرایا؟ اور دیکھیے 2 مرتبہ ایک آیت میں واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف۔ لیکن یہ خوف اصل میں اس طرح کا خوف نہیں ہوتا جو کسی خوفناک شے کا خوف ہوتا ہے۔ ایک ہے شیر کا خوف یا سانپ کا خوف، ایک خوف والد کا خوف ہوتا ہے، وہ محبت کے تحت ہوتا ہے۔ میرے والد جو ہے ناراض نہ ہو جائیں، میں اپنے والد کے احساسات اور جذبات کو مجروح نہ کر بیٹھوں، وہ مایوس نہ ہو جائے مجھ سے، اللہ ناراض نہ ہو جائے، یہ خوف۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، یقیناً جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے باخبر ہے۔ اگلی آیت ہے جسے علامہ اقبال نے قرار دیا کہ ان کے فلسفہ خودی کی سورس یہ ہے۔ سید نذیر نیازی نے ہمارے ہاں قرآن کانفرنس میں باقاعدہ بیان کیا، ان کے مضمون میں بھی موجود ہے یہ، کہ میں نے حضرت علامہ سے یہ سوال کیا کہ آپ کے فلسفہ خودی کے بارے میں بڑی جیب گوئیاں ہوتی ہیں، کوئی کہتا ہے کہ فلاں نیٹشے سے آپ نے اخذ کر لیا ہے، فلاں سے کر لیا ہے، آپ بتائیے کہ آپ کے اس فلسفہ خودی کی سورس کیا ہے؟ تو علامہ نے فرمایا کہ اچھا کل آ جانا فلاں وقت۔ تو کہتے ہیں کہ میں اتنا خوش رہا کہ شاعر مشرق اور حکیم الامت مجھے یہ اعزاز بخش رہے ہیں کہ میں جاؤں گا اور وہ مجھے ڈکٹیٹ کرائیں گے کہ میرے فلسفہ خودی کی سورس کیا ہے۔ تو میں گیا اور بہت خوش گیا، پینسل کاپی لے کر گیا۔ جب میں گیا تو کہا ذرا قرآن مجید اٹھا لاؤ، تو ایک تو مجھ پر وہ ویسی پڑ گئی، پھر کہا کہ ذرا کھولو سورہ حشر نکالو اور یہ آیت پڑھو، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ اولئک هم الفاسقون۔ یہ ہے میرے فلسفہ خودی کی سورس۔ دیکھنا مسلمانوں، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا۔ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اس کے کیا معنی؟ کیا کوئی خدا سے غافل جو اپنے آپ کو بھول جاتا ہے؟ اپنے پیٹ کا خیال نہیں رہتا اس کو؟ اپنے جسم میں کوئی پھوڑا نکل آئے تو علاج نہیں کراتا؟ کس چیز سے غافل ہے؟ وہ اپنے جسم سے غافل نہیں، وہ اپنے حیوانی وجود سے غافل نہیں، اس کے تقاضوں سے غافل نہیں، اس کی اپ کیپ، اس کی مینٹیننس، اس کی ویئر اینڈ ٹیئر کو درست کرتے رہنا، کسی چیز سے غافل نہیں۔ معلوم ہوا کہ اس حیوانی وجود کے علاوہ کوئی حیثیت ہے انسان کی، اصل حقیقت جس کو انسان بھول جاتا۔ اور یہ ہم پڑھ چکے ہیں، سورہ مجادلہ کے اندر بھی الفاظ آئے تھے کہ شیطان نے انہیں اللہ کو بھلا دیا۔ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ، شیطان نے ان پر قابو پا لیا ہے اور انہیں بھلا دیا ہے، اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا ہے۔ تو جو لوگ اللہ کو بھلا دیتے ہیں وہ اپنے آپ سے، اپنی اصل حقیقت سے غافل ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ حیوان۔ اور آج کا ہماری جو تہذیب کا جو مرکزی نقطہ ہے آج کا گلوبل سویلائزیشن کا، کہ انسان نرا حیوان ہے، اور اس میں سب سے بڑا پارٹ پلے کیا ہے ڈاروین کے نظریہ ارتقاء نے۔ حیوان جیسے اور حیوان ہے ویسا حیوان انسان ہے، اتنا ہی فرق ہے نا جتنا گھوڑا اور گدھا۔ گدھا ذرا کورس قسم کا ہے، ذرا گھٹیا رف قسم کا جانور ہے، اور ذرا گھوڑا فائن ہے، ریفائنڈ ہے، تمکنت والا۔ باقی بنیادی فرق کیا ہے گدھے میں اور گھوڑے میں؟ اسی طرح گوریلا اور شمپینزی اور انسان، کیا فرق ہے؟ اتنا ہی فرق ہے جتنا گدھے اور گھوڑے میں ہے، اتنا ہی گوریلا اور شمپینزی اور انسان میں ہے، کوئی فرق نہیں۔ وہی موٹیوز جو ان کے ہیں وہی موٹیوز ان کے ہیں، سارے وہی موٹیوز ہیں۔ سائیکالوجی ہے تو اسی پر چل رہی ہے، جو محرکات عمل ہیں انسان کے وہ وہی ہے جو حیوان کے، کوئی اور ہے نہیں۔ یہ ہے اصل میں اس دور کا المیہ، اللہ کو بھول جانا اور اپنی اصل حقیقت یعنی روح۔ اللہ کو بھلاؤ گے تو تمہارے اندر جو ڈیوائن ایلیمنٹ اس نے پھونکا تھا اس سے غافل ہو جاؤ۔ اب کیا رہ گئے تم؟ نرے حیوان۔
میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی وہ اپنشد کا جملہ سنایا ہے. Man in his ignorance identifies himself with the material sheaths which encompass his real self. ریئل سیلف تو میری انا ہے، میری خودی ہے. اور یہ انا خودی فلسفیانہ الفاظ ہے کس شے کے لیے؟ وہ جو روح ہے میرے اندر ہے، نور تجلی بھی اسی خاک میں پنہاں، غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے. نقطہ نوری کے نام او خودی، زیر خاک ماں شرار زندگی. لیکن اس سے غافل، جب اس سے غافل حیوان رہ گئے. جب حیوان رہ گئے اولئک ھم الفاسقون، تو حیوان کے لیے تو کوئی مورل لا ہے نہیں. اور ارلی فرینچ لٹریچر جو ہے پچھلی سینچری کا، وہ سارا اسی پر بیسڈ ہے. وہ ساری دلیل یہاں سے لاتے ہیں کہ انسانوں نے اپنے اوپر قیدیں لگانی ہیں. بیوی بیٹی ماں میں فرق کرنا، حیوانات میں کوئی فرق کرتا ہے؟ نیوڈسٹ کلب سے اگر پوچھے کہتے ہیں حیوانات میں سے کوئی لباس پہنتا ہے؟ انسان نے خواب کا تکلف ایجاد کر لیا. ان کے لیے سورس ہے وہی حیوانوں کی زندگی، انہی سے سبق حاصل کرو. یہ ہے انسان کے اندر صرف حیوان نہیں ہے. جیسے کہ شیخ سعدی نے کہا تھا، آدمی زیادہ طرفہ معجون است از فرشتہ سرشتہ وز حیوان. یہ جو انسان ہے آدم زاد، یہ ایک معجون مرکب ہے. اس میں فرشتہ بھی، سرشتہ کہتے ہیں گوندنے کو، آٹے کو پانی کو ملا کر گوندتے ہیں آپ، یکجان کرتے ہیں. تو از فرشتہ سرشتہ وز حیوان، اس میں ایک فرشتہ بھی ہے ایک حیوان بھی ہے، دونوں گندے ہوئے. فرشتہ ہے روح، عالم امر کی شے، اور وہ نور سے پیدا کیا. روح بھی روح عالم امر کی شے، یہ سلونک انی روح قل روح من امر ربی، یہ بھی نور سے پیدا کی گئی. نقطہ نوری یہی ہے. تو ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک ھم الفاسقون. لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، دیکھو برابر نہیں ہو سکتے آگ والے اور جنت والے. اصحاب الجنت ھم الفائزون، یقیناً جنت والے ہی کامیاب ہوں گے. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ادخلنا الجنت مع الابرار، اللہم اجرنا من النار، یا مجیرو یا مجیرو یا مجیر. اس کے بعد آیت آئی ہے قرآن مجید میں عظمت قرآن کے بیان میں عظیم ترین آیت. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر ہم اس قرآن کو اتار دیتے کسی پہاڑ پر تو تم دیکھتے کہ وہ دب جاتا، متصدعا پھٹ جاتا، من خشیۃ اللہ، اللہ کے خوف سے. میں نے جو شروع میں تعارف قرآن پر جو گفتگو کی تھی اس میں اس کا حوالہ دیا تھا عظمت قرآن کے لیے. قرآن ایز سچ، قرآن فی نفسہ ہی اس کی عظمت کیا ہے. ایک ہے قرآن کی افادیت کیا ہے، دو چیزیں جدا ہیں. ایک فی نفسہ ہی وہ کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے. ایک یہ کہ اس کا فائدہ کیا ہے، افادیت کیا ہے. افادیت پر بس ہم آیت پڑھ چکے، لیکن خاص طور پر دو آیتیں سورہ یونس کی. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون. لیکن قرآن فی نفسہ ہی، اگر ہم اسے اتار دیتے کسی پہاڑ پر تو تم دیکھتے کہ وہ دب جاتا، پھٹ جاتا. اور اس کے لیے میں تشریح کر چکا ہوں سورہ اعراف میں جو معاملہ ہوا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا اللہ سے رب ارنی انظر الیک، اور اللہ نے فرمایا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی. ذرا اس پہاڑ کو دیکھو، ہم اپنی تجلی اس پر ڈالیں گے، اگر وہ سہار جائے، کھڑا رہ جائے اپنی جگہ پر، برداشت کر جائے، تو تم بھی سمجھنا کہ ہاں ہمیں دیکھ سکو گے. فلما تجلی ربہ للجبل، جب اس کے رب نے ایک اپنا پرتو، ایک جلوہ، ایک تجلی کیا ہے؟ روشنی، ایک نور. اس نور کا جو اللہ نے تعالیٰ نے وہ پرتو ڈالا اس پہاڑ پر،
جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور تجلی باری تعالیٰ، ذات باری تعالیٰ کی تجلی کے بالواسطہ مشاہدے کا اثر ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اب نوٹ کیجئے، یہ بالکل وہی بات ہے جو تمثیل کی شکل میں آ رہی ہے۔ فرق کیا ہے؟ وہ تجلی ذات تھی باری تعالیٰ کی، یہ تجلی صفات ہے۔ کلام اللہ، اللہ کا کلام ہے، کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے، اس کی بھی تاثیر وہی ہے جو ذات باری تعالیٰ کی تاثیر ہے۔ اس کو علامہ اقبال نے ادا کیا ہے، فاش گویم آنچ در دل مضمرست، میں صافی کھول کے بیان کر دوں جو میرے دل میں مضمر ہے، چھپی ہوئی بات ہے۔ این کتابیں نیست چیزیں دیگر است، یہ قرآن کتاب نہ سمجھو، اسے کتاب نہیں کچھ اور ہے۔ کیا ہے؟ مثل حق پنہاں ہم پیداست، آج ہم نے وہ آیت بھی پڑھ لی، الظاہر والباطن، اللہ الظاہر بھی ہے الباطن بھی ہے۔ تو ذات باری تعالیٰ جیسے الظاہر بھی ہے الباطن بھی ہے، اسی طرح مثل حق پنہاں وہ ہم پیداست، یہ چھپا ہوا بھی ہے اور ظاہر بھی ہے، سامنے بھی ہے۔ اس لیے میں بیان کر چکا ہوں وہاں سورہ واقعہ میں، لا یمسہ الا المطہرون، جب تک کہ اندر پاک نہ ہو چکا ہو قرآن کے حقیقی معرفت اور معانی تک انسان پہنچ نہیں سکتا، چھلکوں تک رہے گا، ہڈی ہوگی اس کے ہاتھ میں، گودا نہیں ہوگا اس کے پاس۔ ماذ قرآن مغزہ برداشتے استخاں پیش سگاں انداختے، مغز تک نہیں پہنچ سکتے۔ وہ ہے اصل میں قرآن مجید کا معاملہ کہ تجلی صفات باری تعالی صفت ہے کلام کی، اور کلام میں آپ کو معلوم ہے متکلم کی پوری شخصیت جو ہے منعکس ہو جاتی ہے۔ کوئی شخص ہے، کوئی بھٹیارن ہے، کوئی اور ہے، بڑمونجا ہے، اب ان کی اپنی زبان ہے، ان کا ایک جملہ آپ سنیں گے پتہ چل جائے گا یہ کون بول رہا ہے یا کون بول رہی ہے۔ اس لیے کہ پوری شخصیت، ان کا ذہن و فکر کا حدود اربع، ان کی تہذیب و تمدن کے ساتھ کس درجے ان کا کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے، سب واضح ہو جائے گا۔ تانت بازی راگ پایا تو اللہ کا کلام ہے یہ۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلہم یتفکرون۔ اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ فکر کریں، غور کریں، سوچیں۔ اب یہاں سے وہ 3 آیتیں شروع ہو رہی ہیں، وہاں 6 تھیں۔ صفات اور اسماء ہمارے ہاں جو ایمان کے لیے جو یاد کیے ہوں گے آپ نے، اگر اللہ تعالیٰ نے بچپن میں یہ موقع آپ کو دیا ہو تو ایمان مجمل، ایمان مفصل۔ ایمان مجمل کے الفاظ کیا ہے؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ۔ تو اسماء اور صفات باری تعالیٰ کے موضوع پر سورہ حدید کی پہلی 6 آیات، یہ قرآن مجید کا ذروہ سلام ہے، چوٹی، سلام، چوٹی۔ ذروہ کہتے ہیں اونٹ کے کوہان کو، کوہان کی بھی اونچی جو سب سے نمایاں شے ہوتی ہے۔ اسماء پر یہ سب سے بڑا گلدستہ ہے۔ اور ایک خاص بات جو میں نے وہاں نوٹ نہیں کرائی تھی آپ کو، سورہ حدید میں واحد مقام ہے قرآن مجید کا جہاں اسماء باری تعالیٰ کے مابین حرف عطف واو آیا ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اور کہیں نہیں ہے۔ 4 اسماء آئے ہیں سورہ جمعہ کے شروع میں، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، کوئی حرف واو نہیں۔ اور 8 اسماء آئیں گے یہاں پر، الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، کوئی حرف واو نہیں۔ وہو العزیز الحکیم، یہ نہیں هو العزیز والحکیم نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء، اللہ کی تمام صفات اس کی ذات میں بیک وقت موجود ہیں۔ واو میں تو مغایرت پیدا ہو جاتی ہے، واو میں تراخی پیدا ہو جاتی ہے، لیکن یہاں کیوں آئے سورہ حدید میں؟ اس لیے کہ اول و آخر بیک وقت نہیں ہو سکتے، وہ حال عقلی ہے۔ ظاہر و باطن ایک وقت میں ہو سکتے ہیں، میرا ظاہر میرا باطن یہ تو ایک ہی وقت میں موجود ہے۔ قرآن کا ظاہر اور قرآن کا باطن ایک وقت میں موجود ہے، اول و آخر ایک نہیں ہو سکتے۔
اس لیے وہاں واو لایا گیا، هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ بہرحال اب یہاں پر نوٹ کیجیے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو، وہی ہے اللہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں، عالم الغیب والشہادہ، جاننے والا ہے کھلے کا اور چھپے کا، وہ بھی جو تمہارے سامنے ہے اور وہ بھی کہ جو تمہاری نگاہوں سے پوشیدہ ہے۔ اس لیے کہ غیب اور شہادہ جو ہے یہ ہمارے اعتبار سے، اللہ کے اعتبار سے نہیں، وہی ہے اللہ کے جس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ، یہ بھی ایک نام کی حیثیت سے شمار ہوتا ہے، جو اسماء 99 گنے جاتے ہیں، عالم الغیب والشہادہ یہ ایک نام ہے اللہ کا۔ اور میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے لیے سب شہادہ ہی شہادہ، غیب ہے ہی نہیں، اس نقطے کو یہاں سمجھ لیجئے، اس لیے کہ یہ سورہ جن میں آئے گا پھر دوبارہ، اور بہت اہم طریقے پر آئے گا۔ جب قرآن میں غیب اور شہادہ کا لفظ آتا ہے وہ ہمارے اعتبار سے، کہ ہمارے لیے ایک چیز وہ ہے کہ جو ہمارے حواس خمسہ کی گرفت کے دائرے کے اندر آ جاتی ہے، چاہے وہ ٹیلیسکوپ سے آئی ہے اور چاہے وہ مائکروسکوپ سے آئی ہے، لیکن دیکھنے والی شے ہماری آنکھ ہے۔ غیب وہ ہے جو ہم سے چھپا لیا گیا، جنت ہے، دوزخ ہے، آخرت ہے، فرشتے ہیں، خود سب سے بڑی ذات باری تعالی ہے، لیکن اللہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ هو الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے اور رحیم ہے، اس پر سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے میں نے وضاحت کی تھی۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو، وہی ہے اللہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں، الملک، بادشاہ حقیقی، القدوس، پاک، السلام، سلامتی اور سالم، ہر اعتبار سے سالم، کوئی اس کو گلن پہنچانے والا نہیں ہے، ہر عیبوں سے پاک، المومن، امن دینے والا، امان دینے والا، المہیمن، پناہ میں لینے والا، العزیز، زبردست، مطلق العنان، جس کی اتھارٹی ایبسلیوٹ ہے، الجبار، دباؤ رکھنے والا، المتکبر، عظمت والا، بڑائی والا، یہ 8 نام آئے ہیں، الملک، القدوس، السلام، المومن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر۔ سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ پاک ہے ان تمام چیزوں سے جو یہ شرک کرتے ہیں۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور، وہی ہے اللہ، اب 3 نام اور آگے، الخالق، الباری، المصور، ان میں خاص ربط ہے۔ خلق، اس میں سب سے پہلے اگر ہم اپنے اوپر قیاس کریں تو پہلے کوئی شے بنانے سے پہلے ذہن میں ایک نقشہ بنتا ہے۔ بڑھئی نے میز بنانی ہے، اس کے ذہن میں میز کا نقشہ پہلے بن چکا ہے، کرسی بنانی، کرسی کا نقشہ بن چکا ہے، یہ اس کی ذہنی تخلیق ہے۔ پھر وہ اسے ظاہر کرتا ہے عالم واقعہ میں، وہ لکڑی کی میز بنا کر اسے واقعہ نمایاں کر دیتا ہے، لے آتا ہے۔ پھر اس کی تصویر، فنیشنگ ٹچز، اس کو رنگ روغن، یہ تینوں مرحلے ایک ہی پروسیس کے ہیں۔ اللہ نے تخلیق فرمائی، پھر اس کو ظاہر کیا، عدم کے پردے سے نکال کر اور وجود کے پردے میں لے آیا۔ باری، بڑا کہتے ظاہر کرنے والا، من قبل ان نبرأہا، اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأہا، سورہ حدید میں آیت پڑھ چکے ہیں۔ وہی ہے الخالق، الباری، المصور، لہ الاسماء الحسنی، تمام اچھے نام اسی کے ہیں۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، یہاں نوٹ کر لیجئے، یسبح لہ ما فی السماوات وما فی الارض نہیں ہے، یسبح لہ ما فی السماوات والارض۔ سورہ حدید کے شروع میں تھا سبح للہ ما فی السماوات والارض، سورہ حشر میں آیا سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ یہاں یسبح للہ ما فی السماوات والارض، اور پھر 2 مرتبہ آئے گا یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، سورہ جمعہ کے شروع میں بھی، سورہ تغابن کے شروع میں بھی۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، دیکھیے اس سورہ مبارکہ کی خاص خصوصیت یہ ہے، شروع بھی ہوئی تسبیح کے ساتھ، اختتام بھی تسبیح کے ساتھ، شروع میں بھی العزیز الحکیم، زبردست، حکمت والا، آخر میں بھی العزیز الحکیم۔